بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیات 41 سے لے کے آگے تک، ٹھیک ہے، 47 48 تک۔ اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ازنان، وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی نا، ان کے بابا نے کہا تھا کہ کشتی میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہم سارے جانے لگے ہیں تاکہ تم طوفان سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا، میں کیا کروں گا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا، وہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی یا جو بھی کیا، لیکن طوفان آیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، یہ دیکھو، اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، یعنی بعد میں پانی ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، عذاب آیا اور پھر ختم، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ ان کے باپ تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو ان پہ پیار آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہو سکتا ہے وہ بچ جائے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے گھر والے ان کو بچا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھو سارے، گھر والوں میں سے ہے، اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، ان کا سگا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا اور اس نے کہنا نہیں مانا، یہ سب کیوں ہوا تھا بھلا؟ اس کے فرینڈز کی وجہ سے۔ اس کے جو دوست تھے نا، وہ کون تھے؟ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اپنے دوستوں کی بات مانتا تھا۔ جب وہ اپنے دوستوں کی بات پہ چلتا تھا، دوستوں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارتا تھا، تو جب ان کے ابو نے انہیں بلایا تو اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پہلے بھی کہتا ہوگا نا میں کر لوں گا، کوئی نہیں، مجھے پتا ہے۔ ابھی بھی اس نے کیا سوچا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ازلان اس نے کیا سوچا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بچا۔ اور پھر اس کے ابو نے دعا بھی مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ وہ کون تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہم سمجھے نا کہ ہمارے امی ابو بڑے نیک ہیں، وہ ہماری دعائیں مانگیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے اعمال سے جائیں گے۔ ان کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، نیک تھے، وہ بچ گئے، اور انہی کا چوتھا بیٹا جو اپنے دوستوں کی باتوں پہ چلتا تھا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اپنے دوست جب بنانے ہیں نا، بہت سوچ سمجھ کے بنانے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو ایمان سے ہٹا دیں گے، اور حتیٰ کہ کہاں تک لے جائیں گے، آپ کو جنت سے بھی آپ کو ہٹا دیں گے، جنت میں بھی نہیں آپ جا سکو گے، جہنم میں جاؤ گے، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی۔ دیکھو دنیا کے عذاب میں پھنسا نا، وہ دنیا کا عذاب آیا ہے تو سب کے سامنے وہ سمندر میں چلا گیا، وہ بھی ملے گا، کیونکہ جو کافر فوت ہوگا وہ تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اپنے دوستوں پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرینڈز میں کوئی ٹھیک نہ ہو نا، کوئی اچھے کام نہ کرتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو کرتا ہوں نا، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں نا، میں تو بہت اچھی ہوں، چلو خیر ہے، میری فرینڈ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے تو کوئی نہیں، یہ کر رہی ہے نا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ سمجھانا چاہیے، لیکن اگر آپ کے سمجھنے سے آپ کا دوست یا آپ کی فرینڈ ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ نے اس سے دوستی نہیں کرنی، چھوڑ دینی ہے۔ احمد آرام سے بیٹھو، شاباش، بیٹھ جاؤ۔ تو اب کون کون اپنے دوستوں کے اوپر نظر ڈالے گا کہ میرے فرینڈز کیسے ہیں؟ یہی دونوں فرینڈز ہیں، دیکھو دینی سہیلیاں، ٹھیک ہے، یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ دین کی جو فرینڈز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آخرت میں وہ
जन्नत में एक दूसरे से सब मुलाकात करेंगे, जो दीन की क्लास में बैठते हैं ना इकट्ठे, जन्नत में भी एक दूसरे से मिलेंगे, कहेंगे ओए हम तो वहाँ आते होते थे, हम तो कुरान सुनते थे, हम सबकी मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ठीक है, तो अब हमें पता चला है कि हम अपने दोस्तों की वजह से जन्नत और जहन्नुम में जा सकते हैं। नेक दोस्त हमें कहाँ ले जाएगा? जन्नत। नेक दोस्त कहाँ ले जाएगा? जन्नत में। और बुरा दोस्त कहाँ ले जाएगा? जहन्नुम में। अब हमने अपने दोस्त कैसे बनाने हैं?